ڈائبٹیز وہ ایک بیماری ہے جس کے اندر شوگر کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہ باڈی میں یا تو انسولین پیدا نہیں ہوتی لوبولیسس صحیح طرح سے, یا جو پیدا ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی ہے ٹیشوز پر, جس کا کام ہوتا ہے کہ گلوکوز کو سیل کے اندر لے جائے اور جہاں وہ ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. ڈائبٹیز مختلف قسموں کی ہوتی ہے. ڈائبٹیز کی عمومی طور پہ 4 اقسام ہے. ایک قسم اول کی ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو عام ڈائبٹیز جو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں وہ قسم دوم کی ڈائبٹیز ہے. تیسری ڈائبٹیز حاملہ عورتوں کی ڈائبٹیز ہے جسے ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور چوتھی ڈائبٹیز وہ ایک گروپ ہے جہاں پہ بہت ہی ریئر کازز کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے. تو بیسکلی عام لوگوں کے لیے تو آپ سمجھے کہ 3 ہی قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے, قسم اول کی ڈائبٹیز, قسم دوم کی ڈائبٹیز اور حاملہ عورتوں کی ڈائبٹیز. ڈائگنوسس کی جو ایک تو علامات ہوتی ہیں, علامات تو آپ کے اگر ہیں بہت کم لوگوں کو ہوتی ہیں, یعنی پیاس کی زیادتی, پیشاب کی زیادتی, وزن کا کم ہونا, دھندلا پن, یہ علامات ہیں ڈائبٹیز کے. عام طور سے یہ قسم دوم کی ڈائبٹیز میں یہ علامات نہیں ملتی ہیں انلیس کہ کافی دیر کر دی گئی ہو اور شوگر بہت بڑھ گئی ہو. قسم اول کی ڈائبٹیز ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہ علامات ڈائگنوسس کے وقت ملتی ہیں. تو علامات تو یہ ہو گئے. علامات کے علاوہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اکثر ڈائگنوز کی جاتی ہے کسی اسکریننگ کی وجہ سے. آپریشن ہو رہا ہے, اس سے پہلے ٹیسٹ ہو رہا ہے, میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے, اس کے پہلے ٹیسٹ ہو رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ڈائبٹیز ہے, حالانکہ کوئی علامات نہیں ہے. اب آئیے کہ لیولز کیا ہیں. نہار منہ شوگر جو فاسٹنگ بلڈ شوگر جسے کہتے ہیں, اگر وہ 126 یا اس سے اوپر ہو تو پیشنٹ ڈائبٹک ہوتا ہے. 1 سے زیادہ ریڈنگ چاہیے ہوتی ہے اگر اس کو علامات نہیں ہو تو. اسی طرح سے کھانے کے بعد والی ریڈنگ جسے رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں, وہ 200 سے اوپر اگر ہو جائے, 200 یا 200 سے اوپر, تو وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور تیسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں HbA1c. ایک ٹیسٹ ہے اسپیشلائز ٹیسٹ جو ہر لیبارٹری میں نہیں ہوتا اور ہر لیبارٹری اس کو صحیح طرح سے کرتی بھی نہیں ہے. اس میں بھی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے ڈائبٹیز کی اگر وہ 6.5 6.5% اینڈ ابو ہو جائے. پہلا علاج تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے پرہیز, دوسرا جو ہے ورزش. اب پرہیز ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے جو ہے اس کا کھانے کی مقدار کو ایک تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور کھانے کی کوالٹی کو چینج کرنا ہوتا ہے. وہ چیزیں جس سے شوگر تیزی سے بڑھتی ہیں, زیادہ بڑھتی ہیں, ان کی ممانعت ہو جاتی ہے. یعنی چینی اور گڑ کی بنی ہوئی چیزیں, ریفائنڈ شوگر جسے کہتے ہیں, اس کو لینے سے شوگر بہت تیزی سے بڑھتی ہے, تو وہ منع کر دی جاتی ہیں کہ آپ نہ کھائیں. دوسرا ریفائنڈ فلاور, چکی کا آٹا استعمال کرتے ہیں, ہول ویٹ فلاور جسے کہتے ہیں, وہ استعمال کیا جائے. جو سفید آٹا اور میدا جس سے بھوسا نکال لیا جاتا ہے, برین نکال دیا جاتا ہے, اس کے کھانے سے شوگر کی بڑھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, تو وہ منع ہوتی ہے. تو یہ تو 2 مین پرنسپلس ہیں جو کہ ایڈوائز کی جاتی ہیں. باقی جوسز وغیرہ کا منع ہوتا ہے, اور کیا کہتے ہیں کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہیں, اس میں سب میں ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے, اس کو منع کیا. واک ڈیفینیٹلی رول ہے, کھانے سے پہلے کرنی چاہیے. آدھا گھنٹہ پر ڈے 150 منٹس پر ویک ریکمینڈڈ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں اپنی کسی وجہ سے, جیسے جوڑوں کا مسئلہ ہے, ایج ایسی ہے کہ وہ تو پھر مجبوری ہے. ادروائز تو زیادہ تر لوگوں کو یہ کرنا چاہیے. 30 منٹس پر ڈے 5 days a week منیمم. زیادہ روزانہ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کا تعلق 2 چیزوں سے ہوتا ہے, ڈائبٹیز کے کنٹرول سے اور ڈائبٹیز کے دورانیے سے. تو آج 1 سال ہوا ہے ڈائبٹیز, کل کو 2 سال, پھر 3 سال اور 5 سال ہو جائیں گے, تو دورانیے پہ تو انسان کا اختیار نہیں ہے, نہ فزیشین کا نہ مریض کا. لیکن کنٹرول اگر شروع سے کیا جائے تو پیچیدگیوں کے امکانات یا تو کم ہو جاتے ہیں یا دیر سے ہوتی ہے. پیچیدگی گارنٹی تو نہیں ہے کہ نہیں ہوگی, لیکن بہرحال امکانات کم ہو جاتے ہیں اگر پیچیدگی وہ کنٹرول کیا جائے شروع سے. ٹائپ 1 میں بھی ہوتی ہیں اور ٹائپ 2 میں بھی کمپلیکیشنز دونوں میں ہوتی ہیں. کچھ کمپلیکیشنز ٹائپ 1 میں زیادہ ہوتی ہیں, کچھ میں ٹائپ 2 میں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ہوتی دونوں میں ہی پیچیدگیاں. دیکھیے یہ آپ اگر سر سے پیر تک جائیں تو اگر دماغ سے سٹارٹ کریں تو دماغ میں جو ہے یہ فالج کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ڈیمنشیا جو ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں, تو یہ تو دماغ کا ہو گیا. پھر آپ نیچے ہارٹ کی طرف آئیں تو ہارٹ میں انجائنا ہے, ہارٹ اٹیک ہے, ہارٹ فیلئر ہے.
یہ سب کچھ اس کے خلاف. پھر آپ اور نیچے جائیں تو گردے ہیں. گردے جو ہیں پہلے پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر گردے الٹیمیٹلی فیل ہو جاتے ہیں, وہ جو زہریلے مادے وہ اخراج نہیں کر پاتے یورین کے راستے, تو پھر الٹیمیٹلی ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اور نیچے جائیں تو پیروں کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ سکڑنے لگتی ہیں, خون کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے, جو نسیں ہیں نروز جسے کہتے ہیں ان کا احساس کم ہو جاتا ہے. تو اور ان دونوں کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیروں کا جو زخم بن جاتا ہے, پھر اگر وہ گینگرین کی صورت اختیار کر سکتا ہے. میں ایک چیز رہ گئی ہے آپ کو بتانا کہ آنکھوں کا معاملہ رہ گیا. آنکھوں میں جو ہے وہ پردہ, ایک تو موتیا ان کو وقت سے پہلے ہوتا ہے, اور ریٹینا افیکٹڈ ہو جاتے ہیں, ریٹینوپیتھی ہو جاتی ہے. ریٹینوپیتھی جو ہے اگر اسی لیے اس کے علاج میں جو ہے اس کی اسکریننگ ہوتی ہے تاکہ وہ اگر پہلے اسٹیج پہ پکڑ لی جائے شروع کے اسٹیجز میں تو علاج ہو جاتا ہے, ورنہ جب بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے تو بینائی خراب کر دیتی ہے. آن این ایوریج جو اب اگر جنرل رول کے طور پہ کہیں تو 7% کہا جائے گا کہ 7% یا اس سے نیچے رکھی جائے, لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ بھی کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹس کنڈیشن اینڈ پیشنٹس ایج. اگر کوئی ینگ آدمی ہے اور اس کو ابھی حال ہی میں ڈائبٹیز ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ ٹائٹ کنٹرول تجویز کریں, یعنی 6.5 یا اس سے نیچے کا ٹارگٹ. کوئی ایجڈ آدمی ہے اور اس کو برسوں کی ڈائبٹیز ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ریلیکس بھی ہونا پڑے گا, 7.5% تک بھی آ جائیں گے یا 8% تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ہے, لیکن عمومی طور پہ ہم 7 کا ٹارگٹ ضرور اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ انڈیویجولائزڈ ہوگا. 50 سے 60% ڈائبٹک پیشنٹس بلڈ پریشر کا شکار بھی ہوتے ہیں, اور بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں. دوائیاں بلڈ پریشر والی ہی مریض کی استعمال کی جاتی ہیں, لیکن کچھ پریفرنسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر کچھ ڈفرینٹ پریفرنسز ہوتی ہیں اسٹارٹ کرنے کی, اور باقی لوگوں میں دوسری ہوتی ہیں. لیکن وہ دوائیاں جو ہیں دوسرے بلڈ پریشر کے مریض بھی استعمال کرتے ہیں. 140/90 از دا اپر لمٹ, اس سے کراس نہیں ہونا چاہیے. پریفریبلی 130/80 موسٹ آف دا ٹائم رہنا چاہیے. کولیسٹرول کا ایسوسیشن اس طرح سے ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کو ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا یا فالج کے ہونے کے امکانات 3 سے 5 گنا زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. کولیسٹرول ایک رسک فیکٹر ہے ان کنڈیشنز کے لیے. تو کولیسٹرول لیولز جو ہے نارمل لوگوں کے لیولز سے بھی کم رکھا جاتا ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر. تو نارمل لوگوں کو اگر ٹوٹل کولیسٹرول 200 ہے تو ڈائبٹک کے لیے 200 نہیں ہے, ان کے لیے کافی کم لیولز رکھے جائیں گے. تو یہ تو ایک ذہن میں رکھیں. اکثر ڈائبٹک پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ بھئی میرا تو کولیسٹرول ٹھیک ہے, آپ ہمیں کولیسٹرول کی دوا کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے کولیسٹرول کے لیولز کو ہمیں اور کم کرنا ہے تاکہ آپ کے فالج کے اور ہارٹ اٹیک اور انجائنا کے امکانات کو کم کیا جا سکے. دیکھیے ایل ڈی ایل کولیسٹرول 100 سے نیچے رکھنا ہے جو بیڈ کولیسٹرول ہے, اور پریفریبلی اراؤنڈ 70. گڈ کولیسٹرول 40 سے اوپر, جو کہ جتنا ہائی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے. ٹرائیگلیسرائڈس کا دیکھیے رول نسبتاً ہارٹ پرابلمس میں کم ہے, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا رول ضرور ہے. 150 ٹارگٹ ہے, اس سے نیچے ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ 200 بھی ہے 250 بھی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کے لیے میڈیسن سٹارٹ کر دیں.